السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج جو درخواست پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے دائر کی تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو کیا مل پائیں گی؟ آج یہ اعلان کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی اب اس فیصلے کو لے کر۔ ان کو بڑی امید تھی کہ پشاور ہائی کورٹ سے شاید ان کی ایک اچھا فیصلہ ان کی فیور میں آ جائے گا، لیکن جو قانون ہے وہ بڑا واضح ہے مخصوص نشستوں پر۔ دو قسم کی اس میں اگر آپ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، ایک تو الیکشن ایکٹ ہے جس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ سے پہلے اپنی لسٹ جمع کرانی ہے مخصوص نشستوں کی۔ سنی اتحاد کونسل ایک جماعت کے طور پر اس وقت انہوں نے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی۔ اگر آپ وہ لسٹ جمع نہیں کراتے تو پھر آپ اہل نہیں ہیں مخصوص نشستوں کے۔ لکھا ہے کہ اگر آپ نے نشستوں کی لسٹ دی ہے وہ ختم ہو جائے تو مزید دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر دی نہیں ہے تو پھر آپ اہل نہیں ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن الیکشن ایکٹ کے تحت ہے، دوسری انٹرپریٹیشن یا دوسرا آئین ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اس کی شرح، جتنی سیٹیں جنرل اسمبلی جنرل نشستیں انہوں نے جیتی ہیں اور جتنے آزاد امیدوار ان کے ساتھ جمع ہوئے، اس کی شرح کے حساب سے مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ تو ایک طرف تو اگر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی جا سکتی تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کو یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گا کہ اس میں کیا مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑی نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا کوئی امیدواری میدان میں نہ ہو، جس کا اپنا چیئرمین اپنی پارٹی کے ٹکٹ سے نہ الیکشن لڑا ہو، اور اس کی اگر سیٹیں اس میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جوائن کر جائیں تو میرا خیال ہے یہ پہلا موقع تو نہیں ہے۔ باپ پارٹی کی مثال ہم دے چکے ہیں، لیکن وہ حالات اور تھے، وہ واقعات اور تھے، وہ ماحول اور تھا۔ اس وقت تو باپ پارٹی کو خیبر پختونخوا میں ایک ریزرو سیٹ دے دی گئی تھی، لیکن اب بڑے قانون کے مطابق چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ دوسری طرف ارسا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ واپس لیا یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے، اس نوٹیفیکیشن کو ریورس کیا، لیکن کیا وجہ بنی اس کی کہ یہ پہلے نوٹیفیکیشن کیا بغیر شاید مشاورت کے کیا گیا؟ اور کیا یہی ایک ہمیں نظر آئے گا طریقہ کہ مسلم لیگ نون فیصلے کرے گی اور پیپلز پارٹی کے پریشر میں وہ فیصلے ریورس کیے جائیں گے؟ ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہم نے دیکھی، ایک ری کاؤنٹ میں گجرانوالہ کی سیٹ، اس میں فیصلہ ایک دیا گیا ہے آر او کی جانب سے۔ اس ری کاؤنٹ میں این اے 81 گجرانوالہ نون لیگ کے اظہر قیوم ناڑا ان کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اس سے کامیاب ہوئے تھے، 7,000 کی ان کی تقریباً لیڈ تھی، اب 3,000 کی دوسری طرف چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی عبدالرحمان کانجو صاحب کا حلقہ لودھراں کا، اس میں بھی ری کاؤنٹ ہوا، وہ شاید ملتان ہائی کورٹ نے سٹے کیا ہوا اس کو، لیکن اس میں بھی 7,000 کی لیڈ سے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کو 6,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا، یہ وہ ہار گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون تھا جو کاؤنٹنگ کر رہا تھا؟ یہ کون تھا جس نے ایک کو 7,000 سے جتایا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو 13,000 ووٹ میں نے غلط گن لی ہیں، اور 7,000 ادھر سے لیڈ ختم کی، ایک طرف 3,000 کچھ یا پھر 6,000 لودھراں کے کیس میں عبدالرحمان کانجو صاحب 7,000 کی تقریباً ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ آخر یہ کاؤنٹنگ ہوتی کیسے ہے؟ ہاؤ از اٹ سو ایزی کہ آپ نے پہلی کاؤنٹ کیا، اس میں کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ بات بھی کو آج کی نہیں ہے، کافی دنوں سے یہ خبر مارکیٹ میں چل رہی تھی کہ 10 سے 15 سیٹیں ایسی ہیں جس کو ری کاؤنٹ میں ہرایا جائے گا، اور اب تو تحریک انصاف بڑے کھل کے یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سیٹیں دی جائیں گی مسلم لیگ نون کو۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں۔ ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا، پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں
उस पे रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज आ जाई है, गुमराहकुन खबरें करार दिया कि बाहर के किसी मुल्क में सफीर बनाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उन्होंने कहा ना ही हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की है, ना ही कोई ऐसा इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं हैं। वो कि ये चले खबर की उनकी तरफ से तरदीद आ गई है, लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिकाउंट का, इस पर भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ आरफा नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर इलियास राना साहब आपका भी शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब आपका भी। ये जो रिकाउंट हो रहा है, आज दूसरी सीट गई, अभी फैसलाबाद की ताने वाले की सीट है, वली गौर बलूच की, शायद उधर भी लगता है कि कुछ मामलात इसी तरह के हैं। और ये बड़ी दिनों से ही बात की जा रही थी कि कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून को देनी है, और क्या ये वो प्रोसेस शुरू हो गया है रिकाउंट के जरिए? मुझे भी दिलवा दें, मतलब कि अगर ऐसे ही दी जा रही हैं तो फिर ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, मुझे भी एक दिलवा देंगे आप? मैं तो आपको रिकाउंट में क्यों चाहिए, हम आपको फॉर्म 47 के जरिए वही तो कह रही हूँ ना। तो जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें मैं खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद आप मुझे बाद में जितवा दीजिएगा। मतलब कि 8 फरवरी से वो लगे हुए हैं, 14 मार्च तक उन्होंने गिनती कर ली। आप कह रहे हैं गिनती ठीक नहीं हुई, मैं कह रही हूँ देखिए कितनी मेहनत की, 1.5 महीना लग गया उनको गिनती करते हुए। होर तो उनकी चाहिए, कमाल कर रहे हो। मतलब बार बार गिनते हैं और कभी आगे हो जाता है। क्या होता है कि 7,000 का जीता बाद 6,000 से हार जाता है, हाउ डज इट वर्क, कैसे होता है ये? परसिस्टेंस, आप देखें ना, गिनती किए चले जा रहे हैं, जब तक वो गिनती उनकी मर्जी की नहीं होती वो गिनती कर रहे हैं ना। 5 हफ्ते लगाए उन्होंने, आप उनको अप्रिसिएट करें। अच्छा, इसका क्रेडिट देने की जरूरत है, ना कि इस पे तंकीद करने की जरूरत है। बिल्कुल आप क्रेडिट दें। मतलब कि 5 हफ्ते उन्होंने गिनती की है एक सीट की। मतलब कि जैसे मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, वो आधी रात को आपको बता देते हैं कि 99% लोगों ने जो था वो प्रेसिडेंट के लिए वोट किया। हमारे यहाँ एक सीट पे उनको 5 हफ्ते लगे। अब आप मेहनत तो उनकी अप्रिसिएट करें ना, आप बिल्कुल कर नहीं रहे। काशिफ साहब, यू बिकम वेरी सिनिकल, या आप इतनी बूढ़े हो गए हैं शो करते करते। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे इसको इस एंगल से देखना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैंने इसको इस तरीके से देखा नहीं, ये मेरी गलती है। मुझे देखना चाहिए था कि कारो कितनी मेहनत करता है, लाख सवा लाख 1,17,000 वोट लेकर जीता हुआ, 1,17,000 वोट काउंट करने पड़ते हैं, फिर 1,10,000 से हारा हुआ, ये तो 1.5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कितनी नजर रखी होगी उस पर कि उनको 5 हफ्ते लगे उन्होंने। आई मीन यू आर जस्ट नॉट अप्रिसिएटिंग द ब्यूटी ऑफ दिस। हाथ दुख गए बेचारे। जी बिल्कुल। आमिर साहब, ये वही प्रोसेस है, ये सीटें जा रही है वापस नून लीग को। ये जो आपने हाथ हिलाया ना, ये वाकई वही प्रोसेस है। हमें आदत नहीं रही, हमें आदत है साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस की, कि इमरान खान की रिकाउंटिंग नहीं जरूरत, बस इलेक्शन हो गया खत्म, वो सूर्य आ गया, स्टे दे दिया, जरूरत नहीं कुछ भी काउंटिंग करने की। हम जो बैठे हैं, आओ हमारे पास। खोसा साहब कहते थे हमें आदत है उन जजों की, हमें आदत है उन्हीं लोगों की जो पीटीआई को जिता रहे थे उस वक्त, खान साहब को जिता रहे थे। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब तो आपको पता है ना, जो पीटीआई के लिए उन्होंने कराची में दिया। तो गुस्सा सारों का, असेंबली के फ्लोर वाली बात कर रहे हैं, सारों कि जो पहले हुआ था वही अब हो रहा है। सारों का गुस्सा इलेक्शन कमीशन पे उतरता है, नाम नहीं लेते असल जगह का। भाई लो ना, जुर्रत करो जिन करें तो। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों करते हैं? अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा, मेरी आज बात भी हुई है उनसे, हमने खबर की है, बाद में प्रेस रिलीज आई है, भाई वो कहीं नहीं जा रहे। वो तो मैंने बता दिया। और जनवरी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जनवरी 25 में उनकी रिटायरमेंट है, तो सब्र करना पड़ेगा या आईनी तरह। लेकिन आपका आर्गुमेंट सुन के हमेशा आपसे बहस यही होती है, आपका आर्गुमेंट सुन के लगता है कि उस वक्त अगर गलत ठीक हो रहा था, उस वक्त गलत हो रहा था, तो अभी अगर गलत हो रहा है तो जायज है। मैं खबर देता हूं, मैं खबर पे बात करता हूं, और उस पर किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। मेरा और आर्गुमेंट आपका यही होता है कि भाई जब 2018 में कबूल कराया, बोलने भी नहीं देते थे, तारीफ भी कहते थे कि तारीफ भी करो, और आपने की क्या टाइम नहीं, टाइम भी दो आपने की? नहीं, हम तो यही फिक्रा उस वक्त भी कहते थे। तो अगर आप उस वक्त ये फिक्रा कहते थे, अब ये फिक्रा अब भी नहीं, मैं कह रहा हूं, अब किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप तारीफ करो, आप बता दें। कहा नहीं, मुझे नहीं कहा किसी ने कि तारीफ आपको नहीं कहा ना, आप तो कहते हैं मेरी बात नहीं होती उनसे। पिछले प्रोग्राम में आप कह रहे थे मैंने डायरेक्टली नहीं कहता, आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं। हाँ नहीं, मैनेजमेंट कहे, मैनेजमेंट पहले भी कहती है। आमिर साहब, हम जब पाकिस्तान में बात करें ना, पाकिस्तान की रियलिटीज होती हैं। हाँ, रियलिटीज। अब आगे वहीं पे सुनना, जहां से मैं शुरू हुआ था। नहीं बिल्कुल नहीं, उन रियलिटीज की बात नहीं कर रहा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं रियलिटी 2018 में क्या ये प्रेशर्स नहीं थे? क्या ये प्रेशर्स पाकिस्तान में नहीं होते? क्या उधर से ये नहीं आता? कुछ अरसा पहले धांधली हुई थी,
آپ اس کو مکافات عمل سمجھے. میں آپ کے اس کے علاوہ میں نے کوئی لفظ بولا آج تک؟ میں یہ بڑے دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں عامر صاحب, مجھے رہنمائی فرمائیں میری. یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 میں جب دھاندلی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, اور 2024 میں ہوتی ہے آپ کہتے ہیں مکافات عمل ہے. میں عارفہ نور صاحبہ تو کیا 1988 میں جو دھاندلی 1988 کی دھاندلی 90 93 97 اے دھاندلیاں نہیں نظر آئیں, اودا مکافات عمل نہیں نظر آیا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے نا غلط. تو بھائی پھر سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کیجئے, یہ نہ کہیں اس دفعہ غلط ہوا ہے. آپ کہیں بالکل بھی یہ نہیں کہتے. میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اب سب ایک دوسرے کو نشانہ پہ لے کے بیٹھے نا, پی ٹی آئی یا سنی تحریک, اللہ جانے ان کا نام بھی رہ گیا کہ نہیں, وہ فیصلہ ہم پڑھیں گے پشاور ہائی کورٹ کا تو پتہ لگ جائے گا. میں نے پڑھا نہیں, ابھی صرف سنا ہے, ابھی میرا خیال ہے تفصیلی فیصلہ آیا نہیں. تو اس کے اندر یہ سنی اتحاد کونسل کے طور پہ ممبر بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. جب وہ پارٹی نہیں ہے تو آپ نے جوائن کس کو کیا؟ نہیں, لسٹ نہ دینے کی وجہ سے. نہیں, اب یہ بات میں اور آپ کم از کم ریمارکس کی کم از کم اس جس ہائی کورٹ کی کم از کم ریمارکس کی حد تک اتنے ہفتوں سے جو تعریف ہو رہی تھی, اب اس کی بہت زیادہ نیک نامی بھی ہو رہی ہے کہ 5 رکنی بینچ نے کیا فیصلہ دیا. اب جب آپ نے بیرسٹر گور کا بھی, جب میں ان ہو رہا تھا تو آواز سنا رہے تھے, شاید وہ یہی تھا نا, خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ ہمیں دے دیں. یہ منت اللہ کیا ہے, آپ کا وکیل ہیں, جا کے لڑیں. 3.25 منٹ میں آپ کی ایسی کی تیسی ویڈیو میں پھری پڑی ہے جب آپ بلہ لینے گئے تھے, اور آرگومنٹ میں بھی آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. آپ کیوں MWM اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کے اس پارٹی میں گئے جس نے نام نہیں دیا تھا؟ آپ کے وکیل کہتے تھے ہمیں ملے نہ ملے انہیں نہ دے. مطلب یہ آرگومنٹ ہے, یہ اتنے بڑے بڑے لائر کا آرگومنٹ ہونا چاہیے. ایک آرگومنٹ یہ ہے, میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہی کہا 2 قوانین کا اطلاق ہوتا. ایک ہے الیکشن ایکٹ جس کے تحت ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے آپ نے اپنی لسٹ دینی ہے, نہیں دی تو آپ کو نشستیں نہیں ملیں گی. صحیح ہے, یہ ہے الیکشن ایکٹ. آئین یہ کہتا ہے کہ جتنی سیٹیں آپ نے جنرل نشستیں لی ہیں اس کی شرح کے حساب سے آپ کو ریزرو سیٹیں, مخصوص سیٹیں ملیں. آئین کے سامنے قانون بنتا ہے. آئین بڑا ہے, ٹھیک ہے. آئین نے جب 62(1)(f) کی تشریح نہیں کی کہ کتنی سزا ہے, تو ثاقب نثار صاحب کا خیال تھا کہ ساری عمر کی نااہلی ہے, تو ہے. تو اب انتظار کریں سپریم کورٹ میں جائیں اور لڑیں اس نقطے پہ. یہ وکلا کا کام ہے نا کہ بھائی آپ اپنی تیاری, کل کیوں بھاگے علی ظفر صاحب؟ 5 رکنی بینچ آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو وہاں ہوں, میں وہاں ہوں. بھائی آپ کے لیے پرائرٹی کیا تھی؟ آپ کس چیز کے وکیل ہیں؟ آپ کہتے تھے میں پارٹی کا چیئرمین اس لیے نہیں بن رہا کہ میرے کیسز سفر کریں گے, تو آپ کیس میں بھی نہیں پہنچے. آپ کے پاس آرگومنٹ ہی نہیں تھے. ٹھیک, بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاری کتنی تھی ان معاملات کے لیے. اس پہ آئی تھنک دے ڈونٹ ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ آن. اگر دیکھا جائے کہ قانونی طور پر شاید یہ اس پہ تحریک انصاف بھی کمزور ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا نا, پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ نشستیں کسی جو آئین کہتا ہے اس کے خلاف دی جا سکتی ہے. کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے, یہ کل بھی ریمارکس میں کہا گیا کہ ہم اس کو دوبارہ پارلیمنٹ بھیجتے ہیں قانون سازی کے لیے, کہ کوئی ایک نئی سچویشن بنی ہے جس پر قانون خاموش ہے. تو شاید یہ ممکن ہے کہ یہ دوبارہ اسمبلی میں آئے گا اور اسمبلی میں اس کے اوپر مزید قانون سازی اور دیکھتے ہیں ہوتا کیا. لیکن منیب صاحب, جو میں نے پہلا سوال عامر صاحب سے پوچھا, یہ جو سیٹیں جا رہی ہیں, عامر صاحب کے ساتھ میرا ہمیشہ ایک ہی اختلاف رہتا ہے اور رہے گا بھی. غلط کو غلط کہنا ہے, 18 میں بھی کہنا ہے, وقت پہ 24 میں بھی کہنا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ 18 والے کو غلط کہتے تھے, آپ آج مکافات عمل قرار دیتے ہیں اس کو. میں 18 کو بھی غلط کہتا تھا, میں آج بھی اس کو غلط کہتا ہوں. ہمارا کام یہ نہیں کہ اس نے کیونکہ غلط کر دیا تو ادھر غلط جائز ہو جائے گا, وہ پھر بھی ناجائز ہے. بٹ از دیٹ اے پروسیس دیٹ از اسٹارٹنگ. 10-15 سیٹوں کی جو بات کی جا رہی تھی منیب صاحب کہ 10-15 سیٹیں ریکاؤنٹ میں دی جائیں گی, پد 8000 سے جیتا ہوا 8000 سے ہروا دیا جاتا ہے. میں تو آج سن رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو تحریک انصاف کے گجرانوالہ سے کامیاب امیدوار تھے, وہ کہتے ہیں قانونی طور پہ میرے بغیر ایک ریکاؤنٹ ہو نہیں سکتا, مجھے بلایا نہیں ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور ادھر سے ریکاؤنٹ کر دیا. سو یہ پروسیس شروع ہو گیا. بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریکاؤنٹ والی بات کریں تو اگر تو ہم قانونی طور پر دیکھیں تو آرٹیکل 225 بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن جانا ہے, پھر ٹریبیونل ہے, جی ٹریبیونل سے کچھ نہیں بنتا تو پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے, اور کوئی اس کے اوور اینڈ ابو تو اس کے کچھ ہے نہیں. ظاہری بات ہے نیچے سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا. اب بات یہ ہے کہ اس پروسیس کے اوپر آپ جس طرح آپ نے ان کو کوٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کامیاب امیدوار کے لیے میرے بغیر ریکاؤنٹ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر تو یہ ریکاؤنٹ ہوا ہے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر اور باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو, اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں بالکل اس آرگیومنٹ کو آج کے حالات میں دیکھوں تو پھر واقعی یہ کہ بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی ہے. مطلب اور دوسری بات جو بھی آپ نے کہی, دیکھیں اس میں ایشو کیا, ایشو میرا, آپ کا, رانا صاحب کا یا عارفہ نور صاحبہ کا نہیں ہے.
ایشو صرف ایک ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو اب سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، میرا ہمیشہ میرا ایک پرسنل آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ اس بات کو جب تسلیم کریں گے کہ آپ بھی لوگوں کو روند کے اقتدار میں آئے 2018 میں، طریقہ فرق تھا، طریقہ شاید اس میں مرچ مسالہ کم ہوگا لیکن ایسے ہی بائی اینڈ لارج ہوا، تو پھر آپ بڑی حد تک الیکشن کو پری الیکشن مینج کر لیا گیا تھا نا، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں اس کو ایک ساؤتھ پنجاب محاذ بنا، بالکل وہ لوگوں کو پہلے اکٹھا کر لیا، محکمہ زراعت آیا، وہ ایک ہمارا جوک بن گیا تھا، مجھے یاد ہے ٹرانسمیشن میں محکمہ زراعت والے ہوں گے، محکمہ زراعت اب اس میں ایشو یہ ہے، اگر تو وہ ریئلائز کریں، میں آپ یا ہم سارے تو کہہ رہے ہیں اور ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں کہ جی پہلے 2018 میں بھی جرلو پھیرا، 2024 کا انتخاب بھی یہ جرلو زدہ یا متنازع انتخاب ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کو بڑا سمپلسٹک ویو دیتا ہوں اپنے بہت سے دوستوں کو کہ دیکھیے آپ کسی ڈاکٹرز ویری کرتے ہیں، کسی ایک طبیب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کی اپروچ اور ہوگی، کوئی نیا ڈاکٹر آئے گا کسی منصب کے اوپر تو اس کی اپروچ اور ہوگی، کوئی ایک ڈاکٹر شاید اس کی جو ڈوز ہے وہ کم دے گا، کوئی ایک ڈاکٹر زیادہ دے دے گا، کوئی نیا ڈاکٹر کیا ہوئے گا، ہاں نہیں، یا وہ نیا ڈاکٹر کہے گا نواں ڈاکٹر کیڑی کمپنی نے بکیا ہے جی، ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ लेकिन अगर हम जरा इसके इर्द गिर्द ही रहें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ मसला ये है कि अगर हमने यही लड़ाइयाँ जो पहले लड़ी थी, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ काशिफ साहब 2024 का इंतखाब ये हुआ, अल्लाह करे हमारे मुल्क में अगला इंतखाब इंशाल्लाह 2029 में शेड्यूल्ड हो और हो तो उधर भी ऐसे ही तजर्बे हो रहे होंगे, ना रियासत बदलेगी, ना रियासत की टेक्स्ट बुक बदलेगी, ना ये लड़ाइयाँ बदलेंगी। अब आज आप देख लें ये रिकाउंटिंग का सिलसिला हो रहा है, अगर वो 100% दुरुस्त भी हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है, डू यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस प्रोसेस? डू आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस प्रोसेस? नो, इसलिए क्योंकि ये इतना ज्यादा अब रिग्ड पूरा मामला है या इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि उसको आप जितनी मर्जी क्रेडिबिलिटी उसके साथ अटैच करते जाएं और वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग नुक्ता आपने उठाया कि अगर मामला ठीक भी कर रहा हो ना कोई, इस माहौल में लगेगा कि ये खराब ही हो रहा है, लेकिन इस केस में ये खबरें पहले से आनी शुरू हो गई, टीवी पे बार बार कहा जा रहा था, नून लीग तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि हमारी सीटें रिकाउंट में देने का प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरीके से ये सारा अमल हो रहा है, मसला मेरा कई दफा आप कहते हैं ना कि जैसे अभी मुनीब ने बात की कि यार मसाले का, कभी मसाला ज्यादा होता है, कभी मसाला कम होता है, कभी बिलो द रेडार काम होता है, कभी रेडार के सामने आके हाँ जी कर लो जो कर, मसाले ही पक रहे हैं, हाँ, और रेडार के सामने आके कहते हैं हाँ जी हमने ये करना है, कर लें जो करना। ऐसे कैसे चलेगा निजाम? या चलेगा तो सही, खैर ऐसे ही चलेगा निजाम, बट कभी कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। वो आपने वो सुनिए ना, देखिए मूवी वो सलमान खान वाली वो जिसमें पुलिस अफसर है, वो क्या नाम है? दबंग। वो तो कई दफा बना, उसमें कहता है हम हैं, पुलिस है, सरकार है, वो बदमाश लड़की उठा के लेके जा रहा था और उसको मार देता और कहता कि क्या कर रहे हैं, हम हैं, सरकार है, ऐसे ही लेकर चले जाएंगे। तो मसला ये है कि यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, ऐसा दे के जाओ। सरकार है ना, तो आप देख रहे हैं ना कि वो कितनी मेहनत कर रही है इन सब कामों पे, बट मतलब कि रियली डू वी वरी अबाउट रूल्स एनी मोर? मतलब कि पिछले साल 2 साल में क्या हमें कोई फिक्र रह गई है कानून की? अगर मैं यहाँ बात कर सकूं, एक हमारे सहाफी दोस्त हैं, वो असद तूर 2 हफ्ते से वो पकड़े हुए हैं। चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने ये कंसीड किया है कि उनके खिलाफ चार्जेस जो हैं वो गलत बने हुए हैं, मगर फिर भी उनकी बेल नहीं हुई अभी तक। कौन सा कानून? क्या बातें कर रहे हैं आप काशिफ? शुक्र करें इमरान रियाज की हो गई, वरना लास्ट टाइम हमें ये भी पता नहीं था कि वो हैं कहाँ। हाँ, हैं कहाँ। अब मतलब कि 2 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो पिछले क्या हफ्ते 10 दिन में हम देख चुके हैं जो कहते हैं कि ट्विटर तो बंद ही नहीं है, आप VPN के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब कि ये सोलंकी साहब को की गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने कहा देखो यार तुमने गाड़ी ठीक करके दी थी तो ये तो चलती नहीं है। उन्होंने कहा सर धक्का लगा के चला के यहीं पे लेके आया ना, तो चल तो रही है गाड़ी। मसला ये है उनकी गाड़ी अगर धक्के से भी चले तो चल रही है, लेकिन वो VPN का भी सोलंकी साहब यही आपकी मिसाल तकरीबन बनती है कि क्या रह गया है कि आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अब मतलब कि शर्मिंदा होना दूर की बात, कोई एक्सक्यूज देना दूर की बात, वो कहते हैं ले VPN पे चल रहा है आप चला ले, नोटिफिकेशन आपके पास कोई नहीं है,
بندہ غائب ہو گیا ہے, اگر بندہ غائب ہو گیا تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا؟ اب تو یہی بات ہوگی نا اگلی دفعہ, تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے. سو آئی مین واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ کیسا قانون؟ کیا یہ وہ ملک نہیں تھا جس کے اندر 85 کے اندر پارلیمنٹ میں لوگ آئے, اس کے بعد انہوں نے پارٹی بنا لی, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی نہیں بنا سکتے پارلیمنٹ میں جا کے. I mean like it's باپ پارٹی کو سیٹ مل گئی لیکن وہ باپ پارٹی تھی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو سیٹ بھی نہیں مل سکتی. یہ بیٹا بننے کے لیے تیار تھے, یہ آج بھی تیار ہے. اچھا اس کے لیے بیٹا بننا پڑے گا؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے علی ظفر نے کہ ہمیں بیٹا بنا لیں. وہ گود میں جانے کے لیے سمیت کپتان کے سارے تیار ہے کہ 8 فروری سے لے کے آج تک مجھ سے کسی نے نہیں بات کی. عوام سے کوئی بات کر رہا؟ ایشو یہ ہے کہ عوام نے جو بھی رزلٹ دے دیا, انتظار کس کال کا؟ کیا پولیٹیکل کال کا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کیا خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ پارلیمنٹ میں کل کی ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس دس آپ کو یہ گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہے اسلام آباد آ کے پرائم منسٹر سے ملنا, بریک کے بعد اس کے اوپر بات, کیا یہ آپ کو فارورڈ سٹیپ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس پہ کرتے ہیں, آپ کو بتاتا ہوں. ہاں میں بھی بتاتا ہوں. مزاحمت کی بات کی ہے آج اسد کیسر صاحب نے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب یہ جو سیٹوں کے تناظر میں کہ ریکاؤنٹ میں لیا جا رہا ہے, ایک ماحول بہتر کرنا سرکار کا, حکومت کا کام ہوگا کہ آپ بہتر ماحول میں سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کریں. اور کل کی انگیجمنٹ کے بعد سب نے یہ کہا چلو یار شکر ہے کو عقل آ رہی ہے کہ یار ایشوز کے اوپر انگیجمنٹ شروع ہو. لیکن ساتھ ہی آج جب یہ فیصلہ آیا, کوئی پریس کانفرنس ہوئی تو کیا کہا کیسر صاحب نے؟ پہلے یہ سننا. بالکل میں کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہوں, ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے, ہم لڑیں گے. حکومت میں تو ویسی بھی اب نہیں ہے, ہم 10 بھی ایم این اے ہوں گے نا, ہم اس قسم کی ان کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے, مزاحمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے ان کی غلط فہمی ہے, ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھائی جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں, یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں, یہ آپ کو یاد رکھیں یہ بنانا ریپبلک آپ کے گلے پڑے گا. ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چھوڑیں, تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. جس طرح بڑی سخت باتیں کی ہیں انہوں نے کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, مزاحمت کریں گے ہم, تو کیا یہ کل کے ماحول کے بعد آج یکا یک ماحول بدل گیا؟ اس پر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو اب غصہ آنا شروع ہوا, آپ نے دیکھا کل کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد آج مزاحمت کریں گے اور سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے تحریک انصاف اور اسد کیسر صاحب نے. یہ اس طرح کرنا نہ کریں کہ بہتر طریقے سے کام کر لیں, مینجمنٹ ہی کرنی ہے, مطلب اب فائدہ تو کوئی ہونا نہیں نہ ادھر سے نہ ادھر سے. حالات بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں سے اوائڈ کریں, ورنہ مزاحمت تو ہوگی. پھر وہ آگے کہیں گے ٹھیک ہے پھر لڑنا دے لڑو ساڑھے نہ. کاشف بھائی 2-3 چیزیں ان کو مکس کر لیں. پہلے اسد کیسر پہ آ جائیں. مزاحمت اپنے بھائی کے لیے کر سکے, اسپیکرشپ ان کو خان نے دی, واپس ہو گئی. خان نے تیمور جھگڑا کو, جو آپ کے پروگرام کے اکثر میں دیکھتا ہوں اس میں مہمان ہوتے ہیں, ان کو وزارت خزانہ دینی تھی, نہیں دی. کس نے نہیں دی؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. آپ جس طرف آپ اشارہ کریں یہ وہ نہیں ہے. نہیں, پارٹی کے انٹرنل پالیٹکس. میں بالکل خان صاحب کے آرڈر کو ڈیفائی کرنے کی بات کر رہا ہوں. I don't think defy ہوا. ایک منٹ, خان صاحب کے پاس جو جاتا ہے میں نہیں لگتا وہ پہلے کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کہ یہ عدالت کے آرڈر کے تحت آیا ہے یا گھس بیٹھیا ہے جو مجھ پہ پلانٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا نہیں, میں آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال ایک سیکنڈ مجھے صرف سنبھالنے دے. بات بہت سے دوستوں سے بات کرنے کے بعد یہ بات علی امین گنڈا پور ہیں, ان کو ایک دن پہلے ایک پریس ریلیز ملتی ہے کہ 26 مارچ کو حضور آپ تشریف لے آئیے, آپ 62(1)F کے مرتکب ہونے والے ہیں. خان صاحب 62(1)P کے ہوئے تھے اور 1F پہ نواز شریف کو سزا دی گئی تھی. اگلے دن یہ خود ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں جس شخص کو, جس کا نام شہباز شریف ہے, یہ 2 دفعہ اپنے صوبے میں ویلکم نہیں کرتے, اور وہ اپنی صوبے میں نہیں تھے نا, پوری ٹیم کے ساتھ اتنے کیوٹ جواب تھے. میں تو تھا نہیں نا, آپ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ ایک سکیم ہے, 2 دن کے اندر یہ جو رزلٹ ہے ایک سکیم ہے جس میں سب کو نواز دیا گیا سوائے نواز شریف کے. 2013 کی طرح آپ اسے سمجھیں الیکشن میں کہ وہاں سادہ اکثریت تھی نواز شریف کے پاس, جو مرضی کہیں آپ, ڈیلیور کیا. اس دفعہ یہ ہوا کہ مکس کر دیا, لیکن کے پی پھر پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا. مولانا ریڈ لائن انٹرویو میں کراس کر گئے اور جواباً میں مزید کر گئے, تو وہ تھوڑے پیچھے چلے گئے. باقی مجھے بتائیں کیا وہی نہیں ہے اسکیم ساری کی ساری کہ سب لوگ اقتدار میں ہیں؟ اب جو اس اقتدار کے سرکل سے سب لوگوں کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اصل رولا یہ نہیں, اصل رولا یہ ہے, میں بات کرتا ہوں ہیپننگ کی, آپ کر دیتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے اور حقائق کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سب کو دے دیا گیا, نواز دیا گیا, ایک کنٹونمنٹ میں بیٹھا ہوا الزام ہے نا کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کے الیکشن کمپین کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, ان کو کسی نے نہیں روکا, وہ وہیں تھے. اور انہی کا
میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں آئی جی کو، جن کو آج خان صاحب کی طرف سے مروت صاحب نے غصے بھرا پیغام دیا کہ ان کو ہٹا دیں. یہ بھی اگین پالیٹکس ہے کہ آپ کا چیف منسٹر آپ کے پاس کل یا پرسوں آ رہا ہے ملنے کے لیے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ میسجنگ کیوں ہو رہی ہے کہ جو بولتا ہے اس کو دبا دے؟ پرائم منسٹر نے کرنا ہے یا چیف منسٹر نے کرنا ہے؟ پنجاب میں نہیں. وہ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کس کے نیچے؟ خان صاحب کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جیل کس کے نیچے؟ مروت نہیں، پرائم منسٹر کی بھتیجی کے نیچے ہے. چیف منسٹر پنجاب کے میں آپ جو مرضی کہیں اسے. دیکھیں وہ جب کہیں گے چیف منسٹر کو کہ یار اسے ملا دو، اور پھر جنہوں نے ملانا ہے وہ ملوا دیں گے، تو شک میں تو آگے علی امین گنڈا پور. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اور خان صاحب کا شک جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ دونوں طرف سے اگر ادھر وہ حکومت بچاتے، بس ایک فکرہ کہہ دوں، اگر وہ حکومت بچاتے ہیں تو خان صاحب نہیں بچنے دیں گے، اور خان صاحب بچنے نہیں دیں گے تو حکومت. میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں پھر آپ ہی ایڈ کریں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ علی امین کی یہ ملاقات عمران خان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، یہ بغیر ہوئی. یہ کوئی وہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ چھپ کے ہونی تھی. یہ پبلک ملاقات ہوئی ہے، اس کی پبلک کوریج ہوئی ہے. انہوں نے باہر 2 وزراء کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کیا. ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پہلے گڈ کاپ بیڈ کاپ نون کی طرف سے کھیلا جاتا تھا، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اب کے پی اور پنجاب کی تحریک انصاف کھیلے گی. حکومت اچھی رہے گی کیونکہ انہیں کام کرانے اور ڈیلیور کرنا، اور جو باقی مزاحمت ہے وہ دوسرے کریں گے. جی میں تو کہنا تھا کہ میں ذرا کنفیوز ہو گئی. روزہ لگا ہے آج رانا صاحب کو. ابھی بریک سے پہلے یہ ہمیں مکافات عمل کی کہانی سنا رہے تھے، مک نہیں رہی سی. اب کہہ رہے ہیں سب کو نوازنا تھا، سب کو حکومت مل گئی. سر ایک چیز ہو سکتی ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، یا مکافات عمل ہو سکتا ہے یا سب کو ایوارڈ کرنا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. یا تو آپ کی اینٹی الرجی کی گولی جو ہے وہ آپ کو لڑ گئی ہے یا روزہ لڑا ہے. بات ہو گئی. کوئی خیال میں نے منیب پہ بات نہیں، بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. میں پھر ایک ہی موقف لے رہا ہوں. میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں. کسی کو اچھے لگتے ہیں، کسی کو برے لگتے ہیں. یہ ایک سکیم ہے جو الیکشن ہے. مکافات عمل بھی ہے. کیا یہ جو جس کے اوپر غصہ کر رہے تھے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کو کہہ رہے تھے مزاحمت کریں گے ہم تمہارے خلاف؟ اسد کیسر کس کو کہہ رہے تھے بتائیں نا؟ فیصلہ اسلام آباد پنڈی کو کہہ رہے ہیں. 5 ججوں نے دیا ہے اور سنا آپ کسی اور کو رہے ہیں. نہیں وہ تو یہ ری کاؤنٹ میں جانے کی بات ہو رہی. اتارتے الیکشن کمیشن پہ ہیں. ری کاؤنٹ بات صحیح کرتے نہیں ہیں. کہیں نا ٹول وہ ہے نا. نہیں ٹول نہیں، نام لیں. جرأت پیدا کریں جب کہتے ہیں مزاحمت پیدا کرنی ہے. مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. بھائی آپ خود کھڑے ہو نا، اسی تو تھوڑا بیان دے کے کھڑے ہو جاؤں گے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طرف ایڈریس کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میاں صاحب ایونچولی آخر کار گجرانوالا جا کے اس جگہ پہنچے تھے کہ جہاں انہوں نے نام لے لیے، اور سب کو خان صاحب تو پہلے دن سے لے رہے ہیں. خان صاحب تو پہلے دن سے لے رہے ہیں. لیکن اب یہ جو اقتدار میں آئے ہیں پارٹی تھوڑے سے پیچھے ہے، پارٹی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ کب تک چلے گا. لیکن منیب مجھے ایک بات بتائیں. میاں جاوید لطیف صاحب کا ایک اور بیان، آج کل وہ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بڑا دل کرتا ہے ان کے اوپر باتیں کرنے. انہوں نے کہا میں نے 114 اور 15 کی گنتی کروانے کی درخواست کی. آگے سے مجھے کہا گیا کہ پھر 130 جو نواز شریف صاحب کا پھر اس کی بھی ری کاؤنٹنگ کرا لیتے ہیں. اور یعنی بلیک میلنگ کی انتہا دیکھیے. آپ ذرا پہلے سنیں وہ انہوں نے کیا کہا. آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ، میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو. تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے. بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں وہ کس جگہ رہ رہے ہیں یار. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پھر 130 کروا دیتے ہیں اور یہ بلیک میل ہے، اس کو اگر ترجمہ اور تشریح کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یہاں چاہیے تو ہم وہاں پر پھر ان کا حلقہ کھول کے ان کو ہروا دیں گے. اور یہ ایک بات مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور ان کا حلقہ کھلنے والا ہے. منیب صاحب سنیے یہ بھی تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ہونے والا. حقیقت تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے وہ حلقہ فارم 45 کے مطابق نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جیتے ہیں. میں سچی بات بتا رہا ہوں. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی. ہاں جیسے تیسے بھی جو لوگ جیسے بھی آ گئے ہیں بھرتی ہو ہی گئے ہیں اسمبلی میں. میں تو بھرتی کہوں گا کہ یہ اسمبلیوں میں بھرتی اگر ہو ہی گئی ہے. 4 حلقوں میں ریکاؤنٹنگ تو ہوگی اور اس میں سے 2 حلقے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر میاں صاحب ہار گئے تو خرم صاحب یہ تو ایک لاسٹ نیل ان دا کافن والی بات ہے. 3 سیٹیں الٹ جائیں گی. مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے فار پی ایم ایل این کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کو آپ نے فارغ کر دیا. جن حلقوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے ان میں لاہور کا وہ حلقہ بھی شامل ہے جہاں پر فارم 47 کے مطابق وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیتتے بتائے گئے. پیغام دراصل میاں صاحب کو یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی بجائے اس کے کہ وہ کھلے اور بات بنے، آپ خود ہی اعلان کریں اور علاج کے بہانے برطانیہ جائیں. منیب
یہ جس طرح سے یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس وقت 130 کو لے کر میاں صاحب کے حلقے کو؟ قائد صاحب 2-3 باتیں. ایک تو یہ مجھے فرینکلی میں نے اس کو فالو نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی سٹیٹس کیا ہے کہ ریکاؤنٹ کا آلریڈی کسی نے درخواست دی بھی ہے الیکشن کمیشن میں 130 کی ہے نہیں دی، مجھے نہیں پتا. آپ یو کین ایجوکیٹ می آن دس کہ پتہ نہیں ایگزیکٹلی، مجھے نہیں پتا. درخواستیں تو ہر حلقے کی پڑی ہیں نا جی. کیا جی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی منیب صاحب، دوبارہ بتائیں. آپ بولیں گے دوبارہ؟ جی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیگل سٹیٹس کا اس وقت نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کسی نے ریکاؤنٹ کی درخواست دی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا راشد صاحبہ کی طرف سے یا نہیں دی، کیونکہ اگر یہ حلقے کھلنے ہیں تو پھر ایک قانونی طریقے سے کھلیں گے نا، وہ کسی کی وم یا لہر کے اوپر تو کھلیں گے نہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ان کا دوسرا میاں جاوید لطیف صاحب سے آئی ہوپ وہ ہمیں لیکن بڑے سینئر صحافی ہیں سارے. نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل ہے، مالک صاحب ہیں، نصرت جاوید صاحب ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے تحت تو یہ ایک بلیک میلنگ چپ ہے. اور یہ تو میاں جاوید لطیف خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا میرا ریکاؤنٹ کر دو، انہوں نے کہا پھر 130 اور کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہے. اس کا مطلب کہ میاں صاحب ہارے ہوئے، ذرا زیادہ گل کی تھی تسی تے بلکہ میاں صاحب دا کھول دینا سی. میں اسی طرف آ رہا تھا قائد صاحب. ایک تو یہ کہ یہ ہوگا تو ایک طریقے کے تحت ہوگا نا، 4 حلقے کھل رہے ہیں یا 3 کھل رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس روٹ کا اختیار کیا جا رہا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ابھی الیکشن ہم نے آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے بھی ہم یہ ڈسکشنز کرتے رہے، اور بائی اینڈ لارج اگر ہم کسی سازش والے ایلیمنٹ کو سائڈ پر رکھ دیں اور صرف پیورلی سیاسی بات کریں تو ہم یہی کہہ دیتے کہ جی اگر تو کوئی سمپل میجورٹی ٹائپ چیز بن گئی، زیادہ تو آ گئی، تو میاں صاحب شاید آئیں گے، ادروائز میاں صاحب کا شاید وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی یہ اس طرح کی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی ٹائپ کی حکومت کا. لیکن ایک بات ہے، یہ سسٹم جس طرح سے کرافٹ کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کرافٹ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. 2018 میں بھی مینوفیکچرڈ حکومت تھی، تو یہ بھی مینوفیکچرڈ حکومت ہے، اس میں کون سی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے یہ کرافٹ کیا گیا نا، مجھے لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب اس کے اندر فٹ ان کر ہی نہیں رہے تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. شاید ہم لیکن ان کو یہ کیوں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ کی سیٹ کھول دیں گے؟ یہ کیوں پیغام بھیجا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے قائد صاحب کہ اس سیٹ کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ پرسپشن موجود ہے، اور اس کے جو فارم 45 کو جو اویلیبل ہے، جن بہت سی اس کے اوپر لیدے ہو چکی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کٹنگ ہوئی ہے، اوور رائٹنگ ہوئی ہے، کوئی فگر 7 لکھے ہوئے ہیں، کوئی نمبر 7 لکھے ہوئے ہیں. وہ اکیلے 130 پہ تو نہیں 2 نمبری ہوئی نا، وہ تو بہت سے حلقوں میں ہوئی ہے. Why specifically send a message to نواز شریف؟ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ وہ کے پی کے اندر بھی بہت سے ایسے فارم 45 ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہے، واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت سو پہ ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو جو بھیجا جا رہا ہے یہ سگنل یا جو بھی طرف سے ہے، اور اگر واقعی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میل ہے، تو پھر تو بات بڑی کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی الاؤ می ٹو سے وہ بھی شاید استعمال ہو گئے. اور اس پورے نظام کے اندر اگر کوئی بینیفیشری تھا تو وہ میاں نواز شریف صاحب تو بالکل نہیں تھے. ان کی جماعت میں سے ظاہری بات ہے ان کے لیے شاید سب سے بڑا ٹیک ہوم یہی ہے کہ ان کی صاحبزادی اس پورے نظام کے اندر اس کی جو چیزیں کلمنیٹ کی اس میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان بن گئے. لیکن میاں نواز شریف صاحب شاید یہ چیز پہلے ان کو اندازہ تھا یا نہیں تھا، لیکن کم از کم اب تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے. اور میں ضرور کہوں ہم اس کو جتنے مرضی لفافے چڑھا لیں، جتنا مرضی ہم اس کی نوک پلک درست کر کے اس پہ پینٹ پھرتے رہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور میاں صاحب کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ میاں صاحب کی مرضی سے بہت کچھ نہیں بھی ہوا. اور میاں صاحب کو جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے اور جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، شاید یہ بھی کسی کے ذہن میں تھا کہ جی میاں صاحب شاید سوچ رہے ہیں کہ بھئی رہنے دو یار، یہ جسٹ تھرو ان دا ٹاول، یہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. تھرو ان دا ٹاول مسئلہ یہ ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹاول تھرو ان کر دیا، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. میں ذرا اسٹوڈیو میں بھی بات کر لوں کہ میاں صاحب بیک سیٹ لے لی. اب یہ بار بار یہ جگہ جگہ سے ایک ہی گفتگو آ رہی ہے کہ میاں صاحب کا حلقہ کھلے گا وہ فارغ ہو جائیں گے، میاں صاحب کا حلقہ کھلے گا. یہ بات تو سارے جیسا منیب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے اس حلقے میں ہوا کیا ہے، لیکن اسپیسیفکلی ایک 130 کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے یہ؟ سر میں اگر پہلے ایک اور سوال پوچھ لوں، بیکاز مطلب مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونے والے؟ الیکشن سے پہلے نہیں پتا تھا؟ نصرت جاوید صاحب کا جو ایک وہ بڑے مشہور 1-2 کلپس ہیں
گوال منڈی سے ہار جائیں گے اور ان کی پارٹی انہیں کیوں واپس لے کے آ رہی ہے اور کس طرح ان کو استعمال کرے گی. یہ ہم سب نے سنے نہیں تھے الیکشن سے پہلے. پی ایم ایل این میں خود آدھی لیڈرشپ کہتی تھی کہ الیکشن تو ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، بٹ ہمیں لگتا ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. سب یہ بات کرتے نہیں تھے. تو ایک صرف نواز شریف صاحب کو ہی نہیں پتا تھا. یہ بات مجھے کسی نے کئی نون لیگ کی جو اس وقت موجود تھے اس کمرے میں جہاں پہ ریزلٹ دیکھے جا رہے تھے، میاں صاحب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اور کہتے ہیں مجھے ان سے گفتگو کر کے یہ احساس ہوا کہ ان کا پرسپشن ہی کچھ اور تھا کہ الیکشن کا نتیجہ کس طرف جائے گا. ان کے بہم و گمان میں یہ نہیں تھا جو انیشل نتائج آ رہے تھے کہ یہ سب ہو جائے گا. پھر مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے مس گائیڈ کیا؟ اسی کمرے میں بیٹھے لوگوں نے کیا نا، بیکاز پورے ملک میں اور ان ٹی وی چینلز پر جہاں آپ بھی ہیں، رانا صاحب بھی ہیں، میں بھی، ہم سارے تو کوئی اور گفتگو کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کوئی ایسا ٹی وی چینل جس پہ یہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی نواز شریف صاحب واپس تو آ گئے ہیں بٹ سانو نہیں پتا ہے نا پی ایم بننا کہ نہیں بننا. تو پھر اسی کمرے میں بیٹھے کسی انسان نے ان کو مس گائیڈ کیا تھا، کسی نے پہلے ہی مس گائیڈ کر کے لائے ہوں. اور میاں صاحب نے اگر کسی نے ان کو ٹھیک بتانے کی کوشش بھی کی ہو تو شاید انہوں نے نہ سنا ہو. عامر صاحب لیکن جو 130 پہ آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی، صرف منصرے والے کو کھلوا لیں. یہ مجھے بتائیں، جب باقی آرگومنٹ سارے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایم پی اے نیچے سے 130 کے نیچے ایم پی اے کون جیتتے ہیں؟ دونوں بتائیں نا. نون جیتے. ٹھیک ہے، بس اتنی کہانی ہے. یہ جتنی مرضی گڑا لیں، جتنے مرضی آپ وہ مفتاح اور وہ بٹھا لیں، مفتاح یعنی شاہد خاقان، مطلب یہ اس وقت چوں نہیں کر سکے ثاقب نثار کے سامنے. کیا 130 کا فیئر الیکشن ہوا؟ ایک منٹ مجھے بتائیں. میں چلے آپ کی بات مان لی، ادھر انفیئر ہوا. فیئر الیکشن سے جیتے، ہارے شاہد خاقان، اسلام آباد میں ہارے، لاہور میں جا کے میاں صاحب کے کہنے پہ کاغذ جمع کرائے تھے نا، الیکشن لڑے تھے نا. تو سیاسی بھیک منگا کس کو کہتے ہیں؟ مجھے یہ بھائی آج ایک منٹ مجھے آپ نے ساروں کی سنائی ہے نا، میں نے کلوز کرنا نا پروگرام. یہ جتنی آپ گفتگو سنا رہے ہیں سڑے ہوئے بیٹھے ہیں. کسی کا گفتگو حذف کر دی. آپ بتائیں آپ کو میاں صاحب جیتے ہوئے ہارے ہوئے؟ میں نے آپ کو کہا 130 کے نیچے ایم پی اے کون جیتا ہے؟ جب آپ آرگومنٹ 6 پروگراموں میں دیتے ہیں یا ہارے کہ جی جہاں 50,000 کا فرق ہے ایم پی اور ایم این اے کے ووٹوں کا، آپ کاؤنٹنگ کرا لینا. مانشیرے کا کرے نا سر، مانشیرے کا بھی کھلوا لیں. ایم پی اے کی سیٹ کر میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایم این اے کے دیکھیں 50,000 ووٹ زیادہ پڑا. بھائی کہاں سے ہوئے فرق پیدا کیے گئے میڈیا پہ؟ نہیں سر، نہیں جناب، 50,000 ووٹ دیے گئے نواز شریف کے نام پہ جیتے ہیں. نواز شریف کے پڑوس میں سردار یوسف جیت جائے، آپ کمال کر رہے ہیں. شہزادہ گستاخ ایم این اے بن گئے، بہت محترم ہے، اور ووٹ بندے کی کہ کون جیتا ہے. پھر سارے ہلکے کھول دیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.